کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو گفٹ میں کیا دیا ہوگا؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہاتیر نے عمران خان کو ملیشیا کے کسی اعلیٰ مقام پہ کوئی فلیٹس وغیرہ دیے ہوں گے، کوئی جائیداد وغیرہ دی ہوگی، کوئی بنگلہ وغیرہ دیا ہوگا، یا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مہنگی گاڑی دی ہوگی، یا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہیرے جواہرات یا کوئی ڈائمنڈ کا کوئی گفٹ دیا ہوگا، کیونکہ وزرائے اعظم جو ہیں، صدور جو ہیں، تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے گفٹ دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کو مہاتیر نے گفٹ میں کیا دیا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ انفرادی طور عمران خان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ اجتماعی طور پورے ملک اور پورے پاکستان کو ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان نے اس ہدیے اور اس گفٹ کا فائدہ اٹھایا ہی نہیں۔ وہ ایک ایسا گفٹ ہے، وہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر عمران خان چاہتے تو پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تقدیر اس چیز سے عمران خان بدل سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ اگر عمران خان چاہتے تو اس گفٹ سے، اس تحفے سے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ گفٹ کیا تھا، وہ ہدیہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، تو وہ ایک سادہ سی چیز ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی جو قیمت ہے وہ ہیرے جواہرات، ڈائمنڈز، مہنگی گاڑیوں اور جائیدادوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کا فائدہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ وہ گفٹ جو ہے، وہ تحفہ جو ہے، جو مہاتیر نے عمران خان کو دیا، یہ اس وقت دیا جب وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان ملیشیا کے وزٹ پر گئے، ملیشیا کے دورے پر گئے، تو اس وقت مہاتیر نے عمران خان کو یہ چیز ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر پیش کی، اور وہ ایک 250-300 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کنفیشن آف دی اکانومک ہٹ مین۔ یہ انگریزی زبان کی کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی اقتصادی غارت گر کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وزرائے اعظم، صدور جب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، وہ ڈائمنڈز ہوتی ہیں، وہ مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ جائیدادیں ہوتی ہیں، تو آخر کار اس کتاب میں، اس 250-300 صفحات کی کتاب میں ایسا کیا ہے کہ مہاتیر کے نزدیک بھی اس کی قیمت ان سب سے بڑھ کر ہے، اور میرے نزدیک بھی اس کتاب کی جو قیمت ہے، اس کتاب کی جو ویلیو ہے، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کتاب کا فائدہ وہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ یہ کتاب کنفیشن آف دی اکانومک ہٹ مین کے نام سے انگریزی زبان میں موجود ہے، اور اقتصادی غارت گر کے نام سے یہ کتاب اردو زبان میں موجود ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں۔ اقتصادی غارت گر کسے کہتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، پھر یہ کتاب کیسے وجود میں آئی، تو تھوڑا سا میں آپ کو اس حوالے سے بریف کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تمام سیناریو سمجھ میں آ جائے، اور اس کتاب کی جو امپورٹنس ہے کہ ڈاکٹر مہاتیر نے عمران خان کو آخر یہ کتاب کیوں دی، کیونکہ اربوں کتابیں دیگر بھی ہیں، لیکن یہ کتاب آخر کار عمران خان کو کیوں دی گئی۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز وغیرہ ہو، IMF ہو گیا یا ورلڈ بینک ہو گیا، یا اس قسم کے جو دیگر ادارے ہیں جو ملکوں کو پروجیکٹس میں تعاون کے لیے قرضہ جات دیتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے، اس ٹیم کو اکانومک ہٹ مین کہا جاتا ہے۔ ان اکانومک ہٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے تو میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ، یہ اکانومک ہٹ مین جو ہیں، یہ بہت بلا کے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے ملکوں کے جو آفیشلز ہوتے ہیں، خصوصاً جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، ان سے مل کے ان کو سبز باغات دکھا کے کوئی پروجیکٹ وغیرہ شروع کروا دیتے ہیں ان کے ملکوں میں، اور ان کو قرضہ وغیرہ دے دیتے ہیں، اور اس قرضے کی وجہ سے یہ جو اکانومک ہٹ مین ہیں، ان کے تھرو IMF اور ورلڈ بینک ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکانومک ہٹ مین کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، تو میں اس کتاب کا صرف 1-2-3 سطریں آپ کو سناتا ہوں
بجائے اس کے کہ میں تفصیل میں جاؤں تو اس کتاب ہی کے 2-3 سطریں میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اکانومک ہٹ مین ہوتا کیا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اور کیسے وہ ان ممالک کو قرضے دے کر ان کے معدنیات اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اکانومک ہٹ مین EHM خطیر معاوضے پر خدمات انجام دینے والے وہ پیشہ ور افراد ہیں جن کا کام ہی دنیا بھر میں ملکوں کو دھوکہ دے کر کروڑوں ڈالر سے محروم کرنا ہے۔ یہ لوگ عالمی بینک، امریکہ کے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے یعنی USAID اور دیگر غیر ملکی امدادی اداروں سے ملنے والی رقوم بڑی بڑی کارپوریشنوں کے خزانے اور اس کرۂ ارض کے قدرتی وسائل پر قابض چند دولت مند خاندانوں کی جیبوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ جعلی مالیاتی رپورٹوں کی تیاری، انتخابی دھاندلیاں، رشوت، استحصال، جنسی ترغیب اور قتل ان کے اصل ہتھیار ہیں۔ یہ لوگ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو قدیم شاہی دور میں کھیلا جاتا تھا، مگر گلوبلائزیشن کے اس عہد میں اس نے ایک ہمہ جہت شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک اقتصادی دہشت گرد تھا۔ اصل میں یہ جو کتاب ہے کنفیشن آف دی اکانومک ہٹ مین، یہ جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے جان پریکنز، اور یہ ایک اکانومک ہٹ مین ہوا کرتا تھا۔ تقریباً 15-20 سال اس نے یہ کام کیا ہے۔ جعلی رپورٹوں کے ذریعے مختلف ملکوں میں انہوں نے وزٹ کیا ہے، ایکواڈور گیا ہے، وینزویلا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے دیگر ممالک میں اس کا وزٹ بھی ہوا ہے، اور اس نے وہاں پہ جعلی رپورٹوں کے ذریعے مختلف منصوبے بنا کر ان کی حکومتوں کو اپنے پنجے میں جکڑنے کی کامیاب کوشش بھی کی ہے۔ لیکن دوران ملازمت تقریباً 12-15 سال گزرنے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا تھا اور مجھے ملامت کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے کچھ سال یہ کام کر کے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میں اس داستان کو، اس روداد کو قلم بند کروں، تو کبھی میں نے کام کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ بہت وقفہ اس کام میں آ گیا اور بہت وقت تک میں اس کام کو نہیں کر سکا۔ پھر میں نے کام شروع کر دیا تو تھوڑا کام کر کے پھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ کام رہ گیا۔ بہرحال ہوتے 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 یہ روداد کسی طرح مکمل ہو گئی۔ پھر جب اس کو چھاپنے کی باری آئی تو چھاپنے کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو آزادی اظہار رائے کے نام پر جانیں بھی قربان کر دیتا ہے، جو آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، چاہے وہ مقدس شخصیات ہوں، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ جس قسم کا بھی قانون ہو، تو آزادی اظہار رائے کے مقابلے میں وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن جب اس شخص نے، جان پریکنز نے یہ کتاب لکھی تو اس کا کہنا ہے کہ 20 سال تک اس کتاب کو امریکہ میں چھاپنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کتاب کو چھاپنا لوگ نہیں چھاپ رہے تھے کہ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اور ہم اس قسم کی کتاب نہیں چھاپ سکتے۔ بہرحال قدرت کا ہونا یہ ہے کہ یہ کتاب انگریزی زبان میں بھی چھپ چکی ہے، یہ اردو زبان میں بھی چھپ چکی ہے، اور میرے پاس جو ہے اقتصادی غارت گر کے نام سے یہ اردو زبان میں ہے۔ اس کتاب میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو IMF یا ورلڈ بینک یا امریکہ یا یہودی جو ہیں، جو برسر اقتدار ہیں، جنہوں نے امریکہ کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، جو ہر شعبے پہ مسلط ہیں، تو وہ جب کسی ملک کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے معدنیات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں، تو ان کا طریقہ واردات ان کا کیا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے یہ تمام روداد، بڑی دردمند کہانی ہے، بڑا دردمند روداد ہے۔ اس روداد کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ پروجیکٹ کے لیے قرضہ جات کیوں دیتے ہیں، اور پھر ان کا جو قرضہ ہے وہ ختم کیوں نہیں ہوتا۔ سود در سود دینے کے بعد بھی ان کا قرضہ کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ وسائل پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ جو اسلامی ممالک ہے جیسے عراق ہے، افغانستان ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں، ان میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں تو اس کے پس منظر میں بھی آپ کو یہی چیز دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے اس کا امریکہ کے بغیر ابھی گزارا نہیں ہوتا، امریکہ کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے تو اس کتاب میں اس پر بھی کوئی 2-4-5 صفحات، 8-10 صفحات موجود ہیں۔
اس کے بارے میں بھی آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہی وہ تناظر ہے، یہی وہ پرسپیکٹیو ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ مہاتیر نے اس کتاب کو عمران خان کو ریکمینڈ کیا اور اس کو گفٹ میں اور تحفے کے طور پر دیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ عمران خان IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہا تھا۔ میرا خیال یہ ہے، میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے، میں آپ کو فورس نہیں کر رہا ہوں، کہ اگر عمران خان اس کتاب کو پڑھ لیتا، عمران خان اس کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، تو شاید آج ہماری جو بدتر حالت ہے وہ اتنی بدتر نہ ہوتی۔ عمران خان اگر اس کتاب کو پڑھ لیتا تو شاید ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے۔ عمران خان اگر اس کتاب کو پڑھ لیتا تو شاید ہم خود مختاری کی طرف سفر کرنے کا عزم کر چکے ہوتے۔ عمران خان اگر اس کتاب کو پڑھ لیتا تو شاید وہ IMF سے کبھی مزید قرضہ لینے کی درخواست نہ کرتا۔ تو یہ کتاب آپ بھی پڑھیے۔ یہ کتاب اگر آپ کو ان چیزوں سے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں دلچسپی ہے تو یہ آپ کی دلچسپی کا باعث بھی بنے گی، یہ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کرے گی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جب آپ کو یہ یقیناً یہ آپ کو پسند آئے گی، جب آپ کو یہ پسند آ جائے تو اس کتاب کو آگے ریکمینڈ بھی کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔